بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنی سعد قبیلہ میں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا اور اس دائی کا نام حلیمہ تھا۔ وہ بنی سعد قبیلے سے تھی، اس لیے انہیں حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ میری بہنوں، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے میں سے تھیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ میں ان 2 سالوں میں ان کی پرورش کروں گی، اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے میری زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ میری بہنوں، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور جیسے ہی دائی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، تو ویسے ہی اور اسی وقت سے ہی دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، اس وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا۔ وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی، اس وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان کو دودھ پلانا شروع کیا، تو پیغمبر حضرت محمد نے بہت خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے معصوم بچے کو بھی خوب دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ جب مکہ آ رہی تھیں تو ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کی زندگی میں آیا ہے، ان کی گود میں آیا ہے، تب سے اللہ کی خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ میری بہنوں، اس کے بعد دائی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور اپنے بچے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تو وہ بہت سستی سے چل کر مکہ پہنچی تھی، لیکن اب معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کی سہیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی یہ وہی اونٹنی تھی جو مکہ میں بڑی سستی سے آئی تھی۔ اب اس اونٹنی کو آخر کیا ہو گیا کہ اب وہ بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ میری بہنوں، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، ہم پر رحم کرو حلیمہ، دھیرے چلو، اور ایک بات بتاؤ، کیا یہ وہی اونٹنی ہے اس پر تم سوار ہو کر مکہ آئی تھی؟ تو یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی کہ جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے معلوم نہیں عجیب عجیب واقعے میرے ساتھ ہونے لگے ہیں۔ میری بہنوں، کے ساتھ دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسا کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے کو آ گئے، یعنی بچے کی پرورش کا ذمہ پورے ہونے کو آ گیا۔ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ پورا ہو رہا تھا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں اپنی زندگی میں خوب دیکھا، اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس نورانی بچے کو واپس ان کے گھر والوں کو سونپ دیں، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد ان کو واپس سونپنا ہی تھا۔ اس لیے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف نکل پڑی۔ آگے کی کہانی ہم نیکسٹ ویڈیو میں سنیں گے، اور ایسی اسلامک ویڈیوز سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔